الحمدللہ علی نعمائہ ونستعینہ عند ابتلائہ ونصلی ونسلم ونبارک علی صفوۃ انبیائہ مظہر جودہ وعطائہ قاسم فضلہ وسخائہ کافی الورا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وقولہ احسن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قلندر لاہوری، شاعر مشرق، نقاد مغرب، ترجمان حقیقت، ولی کامل حضور داتا علی حجویری کے گنبد پاک کے سائے میں سونے والا ہمارا قومی شاعر، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک شعر سے جو فارسی زبان میں ہے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شاید کہ مجھ سے پیشتر خطیب ذیشان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علام جناب فیض الرحمن خان صاحب، ان کی گفتگو کو کسی حد تک میں جو سمجھا ہوں اسے بیان کر سکوں، اور ان کی گفتگو اور ان کے کلام کا خلاصہ اور لب لباب اور ماحصل علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مقام بندگی دیگر، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، علمی ماحول ہے، جاہلانہ گفتگو نہ سنی ہے نہ سنا سکتے ہیں۔ بچہ جو کچھ اپنے کان کے ساتھ سن کے دل میں لے جاتا ہے وہی زبان پہ لاتا ہے۔ جو علمی ماحول میں رہتے ہیں وہ علمی انداز میں ہی بیان کرتے ہیں۔ علم کا دعویٰ نہیں ہے، بس کسی عالم ما کان و ما یکون کو علم کی خیرات نصیب ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، از نوری سجدہ می خواہی، از خاکی بیش ازاں خواہی۔ اب یہ جو میرے ارد گرد علماء تشریف فرما ہیں ان کو تو میں نے سمجھا لیا ہے، یہ تو میرے موضوع کو سمجھ بھی گئے ہیں، بھانپ بھی گئے ہیں، لیکن کچھ میری طرح کے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے اس شعر کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے۔ بندگی کے دائرے میں رہنے والوں کا جہاں اور ہے، اور عشق کے لامحدود دائروں میں رہنے والے کا مقام اور ہے۔ علامہ فرماتے ہیں بندگی کا تقاضا اللہ کریم نے صرف انسان بندوں سے نہیں کیا، ملائکہ سے کیا ہے، نوریوں سے کیا ہے، عالم قدس میں رہنے والوں سے کیا ہے، جبریل امین سے کیا ہے، میکائیل سے کیا ہے، اسرافیل سے کیا ہے، اسرائیل سے کیا ہے۔ ان کے تابع جتنی جماعتیں ہیں ملائکہ کی،
ان سے بھی اللہ کریم نے بندگی کا مطالبہ کیا ہے، انسان سے فقط بندگی کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر فقط بندگی کا مطالبہ انسان سے بھی ہوتا تو پھر فرشتے اور انسان میں فرق کیا تھا؟ پھر وہی مطالبہ انسان سے جو مطالبہ نوری سے۔ فرمایا نہیں، انسان تو خاکی ہے لیکن تو نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، تجھ سے صرف مقام بندگی کا تقاضا نہیں، تجھ سے اللہ کریم مقام عاشقی کا تقاضا کرتے ہیں۔ مقام بندگی کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، تو فقط اللہ ہو، تو فقط اللہ ہو کرتا ہے، اور میں صرف اللہ ہو نہیں کرتا، بدر کو بھی میں آباد کرتا ہوں، حنین کو بھی میں آباد کرتا ہوں، گھر کے سارے اثاثے کو اٹھا کر محمد پاک کے قدموں میں بھی میں ہی نثار کرتا ہوں، میری جان، میری عزت، میری آبرو نام مصطفیٰ پہ قربان ہوتی ہے۔ ملائکہ میں سے کوئی ایسا ہے جو صدیق اکبر بنے؟ کوئی ایسا ہے جو عمر فاروق بنے؟ ملائکہ میں کوئی ایسا ہے جو بلال حبشی بنے؟ جب بلال جیسا کوئی نہیں تو محمد کے لال جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ دوستو مقام بندگی اور ہے، وہ اوپر کی فضاؤں میں اللہ کر رہے ہیں، کوئی حالت سجدہ میں، کوئی حالت رکوع میں، کوئی حالت قیام میں، کوئی حالت تشہد میں، کوئی حالت قعود میں، اور کوئی حالت سلام میں۔ یہ مختلف ان کی عبادتوں کے انداز ہیں، ان سب کی عبادات کو جمع کر کے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے انسان، تجھے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو خلیفہ اللہ علی الارض ہے، میں اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انی عالم ما لا تعلمون، اے مقام بندگی پہ رہنے والوں، تمہیں کیا پتا کہ میں کون بنانا چاہتا ہوں؟ یہ تو اس شیطان کو بھی نہیں پتا تھا جس کے پاس علم تھا، لیکن اس کے پاس صرف علم تھا، کیف علم نہیں تھا۔ ملائکہ کے پاس عشق تھا لیکن سوز عشق نہیں تھا۔ بات بنتی ہے دونوں چیزوں سے کہ بندے کے پاس علم صرف نہ ہو، علم کا کیف ہو، علم کا۔ اور یہ علم کا کیف کیا ہوتا ہے؟ یہ علم کا کیف ایک کیفیت ہے، اور کیفیت ہر وقت طاری نہیں ہوتی۔ میں تصوف کی دنیا کے اندر جانا چاہتا ہوں، کیفیت ہر وقت طاری نہیں ہوتی، کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جس وقت کوئی صاحب نظر ڈالتا ہے۔ کملوں میں بیٹھ کر جمعہ پڑھنے والے پھر اور خاموش، پھر بات کو نہ سمجھیں تو میں کسے سمجھاؤں؟ میں خان صاحب قبلہ کا وہ شعر آپ کو عرض کرتا ہوں، علم و بس کریں او یار، سروں اکو الف درکار، شاید کہ اتر جائے تیرے دل بھی میری بات۔ یہ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، یہ الف اشارہ ہے احمد کی طرف، اور یہ الف اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے میں نقطے کے بغیر ہوں، وہ دونوں ہستیاں بھی نقطے کے بغیر ہیں۔ نقطہ عیب ہوتا ہے، محبوبوں میں عیب نہیں ہوتے۔ جی محبوبوں میں عیب یہ صرف قمرروم ہی بیان کر سکتا ہے، یہ قمرروم کا پڑا ہوا ہی بیان کر سکتا ہے، یہ اس در و دیوار کے اندر رہنے والا ہی صرف بیان کر سکتا ہے۔ اور حروف تہجی کا آغاز با سے بھی ہو سکتا تھا، تا سے بھی ہو سکتا تھا، جیم سے بھی ہو سکتا تھا، سین شین سے بھی ہو سکتا تھا، عین غین سے بھی ہو سکتا تھا، الف کے ساتھ ہی کیوں کیا؟ تنہا ہے، الف تنہا ہے، جدا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، با بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک الف کے ساتھ نہ جڑے۔ الف بے ہوتے ہو، میں قاعدہ پڑھاؤں آپ کو، با الف با، با بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک الف کے ساتھ نہ جڑے۔ تو اللہ کے الف کے ساتھ جڑنے سے پہلے محمد اور احمد کے الف کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ محمد ہی واسطہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچانے کا، اور محمد ہی راستہ ہے اللہ کی ذات تک لے جانے کا۔
محمدی واسطہ محمدی راستہ. بھائی ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ کون ہے؟ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اپنی سماعتوں سے اس کا کلام سن نہیں سکتے. کیوں؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. کسی بشر کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ کا کلام سن سکے. تو پھر ان بچوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کوئی بشر سن نہیں سکتا. ہاں میں مختصر کرتا ہوں، بشر نہیں سن سکتا، خیر البشر سنتے ہیں. بشر نہیں سنتا. کب قرآن پاک نے کہا ہے کہ خیر البشر نہیں سنتا؟ کب قرآن نے کہا ہے؟ قرآن پاک نے تو بشر کی نفی کی ہے. ما کان لبشر، خیر البشر کی کوئی ذکر ہے؟ خیر البشر کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. خیر البشر کا ذکر اس وقت ہے جس وقت رب 15ویں پارے کے آغاز کے اندر فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ اس کے اختتام میں فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر. نہیں، میری بات ابھی تک آپ پہنچے نہیں ہیں. میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں، پیچھے ذکر دو کا ہے، ایک سفر کرنے والے کا، ایک سفر کرانے والے کا، ایک معراج کرانے والے کا، ایک معراج کرنے والے کا. آخر میں ضمیر انہو کی واحد ہے. آخر میں ضمیر واحد ہے انہو. تو کیا صرف اللہ نے سنایا تھا؟ اگر اللہ نے سنایا تھا تو سنا کس نے تھا؟ تو رسول کریم نے کچھ عرض نہیں کیا تھا. اگر آپ نے بھی کچھ عرض کیا تھا تو سنا کس نے؟ اللہ نے ہی صرف محمد کو دیکھا تھا، محمد نے کچھ نہیں دیکھا. تو جب وہ سنا رہا تھا یہ سمیع تھے، جب یہ سنا رہے تھے وہ سمیع تھا، جب وہ دیکھ رہا تھا یہ بصیر تھے، جب یہ دیکھ رہے تھے وہ بصیر تھا. انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. انہ هو السمیع البصیر. وہ سننے والا تھا، وہ دیکھنے والا تھا. کون دیکھنے والا تھا؟ نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے نہ اسے سنا جا سکتا ہے. کہا ہر آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی. اے موسیٰ آپ نے کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی، یہ لن ترانی کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر مخاطب کا. اور واحد مذکر مخاطب میں غیر کی دوسرے کی گنجائش ہے، وہاں تو تثنیہ کی گنجائش نہیں. تو کل کو کیسے شامل کر رہا ہے؟ ہاں کہہ جو محمد ہیں انہوں نے دیکھا. رآ ہو رآ ہو رآ ہو. آوازیں آئیں کہ جبریل امین کو دیکھا سدرۃ المنتہا پہ. یہ آواز آئی کہ رسول اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین کو دیکھا. بھائی جبریل امین کو دیکھنا یہ اتنا اہتمام کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبریل امین تو 23 برس میں 24,000 مرتبہ میرے محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو اب شب معراج جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عظیم المرتبت فرماتے ہیں، شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، مجدد میں حاضلہ فرماتے ہیں 100 علوم پر کامل دسترس رکھنے والا میرا امام فرماتا ہے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. تو کیا سمجھے کہ دنا کیا ہے؟ ہاں آ کسی کے ویڑے میں، کسی کے حرم میں، کسی کے صحن میں، کسی کی نگاہ میں آ، تجھے پتا چلے کہ دنا کیا ہے، فتد اللہ کیا ہے، فکانا کعبہ قوسین کیا ہے، او ادنا کیا ہے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، ارے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. یہ نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے. یہ نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے. اگرچہ جہاں دوئی کی نہیں ہے لیکن وہ قادر مطلق نہیں. ادھر اس کو قادر کہنا اور اسے قادر تسلیم کرنا اور اسے قدیر کہنا کہ وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، فعال لما یرید کہنا اور ماننا کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.
پھر کہنا کہ اپنے محبوب کو وہ بلا کر دیدار نہیں کرایا. دیدار اسے نہیں کرایا تو کسے کرانا ہے؟ دیدار محبوبوں کے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے ہے؟ تجھے تو دو قیامت کے دن دیدار ہوگا، وہ بھی تو فعل محمد پاک کے ہوگا. اللہ اکبر. دوستو میں نے بہت کچھ کہنا ہے لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے. میرے پاس تو کم نہیں ہے، میرے پاس تو کم نہیں ہے لیکن کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ حضرات نے بھی اپنے اپنے معاملات میں جانا ہے. آئیے آیہ کریمہ کا آغاز کرتے ہیں جو خطبے کے اندر تلاوت کی ہے. یہ نہ کہیے گا کہ ایک صاحبزادے سے پالا پڑا تھا تو اس نے خطبے کے اندر بس تبرکاً آیت کریمہ پڑھی ہے. میں اس کا پورا خلاصہ عرض کر کے جہاں سے اٹھوں گا. یہ سورہ پاک ہے الزمر، سورہ الزمر، اس کی آیت نمبر ہے 9، اور 9 کا عدد کامل عدد ہوتا ہے. نہیں کو سمجھا، 9 سے اوپر کوئی عدد نہیں. آپ کہیں گے جی 10 کہاں ہے؟ 10 میں تو پھر ریورس ہو گیا. 10 کے اندر تو 1 اور 0 آ گیا. جی چلے میں الفاظ بدلا لیتا ہوں. 10 میں وہی الف آیا، اور جو 1 ہوتا ہے نا ساری تقسیم اسی کی ہوتی ہے. ہر شے 1 سے نکلتی ہے 1 میں آتی ہے. 2 میں 2 1 ہیں، 3 میں 3 1 ہیں، 5 تن پاک میں 5، 11ویں شریف والے کی 11ویں میں 2 1 نہیں ہیں، 1 1 ہے. ایک خالق ہے، ایک اس کا مخلوق کا بندہ ولی کامل ہے. 12 میں بھی 12 نہیں ہیں، 12 کے اندر 12 1 ہیں. میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، بس یہیں پہ رک کے ایک آیہ کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کہیں ہمیں کوئی جیومیٹری پڑھانے بیٹھ گیا ہے یا سائنس اور میتھ پڑھانے بیٹھ گیا. نہیں، میتھ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہاں، غیر مجھ سے نہ ثنا خوانی کی امید کرے، بس مجھے سرور عالم کی ثنا آتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. جو 1 ہے نا اسی سے 2 نکلے ہیں، اسی سے 3 نکلے ہیں، اسی سے 99 نکلے ہیں. اور 99 جس وقت آگے بڑھتا ہے تو پھر 1 ہو جاتا ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ساری دنیا جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نہیں سمجھا سکا میں بات. جس کی طرف سے آئے ہو اسی کی طرف جانا ہے. تو تیرا تو اپنا وجود ہی کوئی نہیں، تیرا تو اپنا خیال ہی کوئی نہیں، تیرا تو اپنی تمنا ہی کوئی نہیں، تیری تو اپنی آرزو ہی کوئی نہیں. لائی حیات آئی قضا، لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے گئے. تو ہوا تو کیا ہوا خان صاحب؟ ہوا یہ کہ بھیجے گئے تو آ گئے، بلائے جائیں گے تو حاضر ہو جائیں گے. جملہ تو کو میں نے کوئی 4 کروڑ کا عرض کر دیا ہے آپ کو. بھیجے گئے تو آ گئے، بلائے جائیں گے تو حاضر ہو جائیں گے. رکنے کا گجرات والوں کا کچھ رکنے کا ارادہ ہے. اور دوستو صحیح بات عرض کروں، جو بہترین قافلہ تھا جا چکا، جو بہترین قافلہ تھا جا چکا، پیچھے مجھ جیسے رہ گئے. جو بہترین قافلہ تھا جا چکا. مجھے آج مسجد شریف کے اندر آ کر یہ جو چمکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں اور ان کے سروں پہ جو دستار فضیلت سجی نظر آ رہی ہے، میرا دل اتنا ہو گیا، اتنا
اور قبلہ حضرت صاحب اپنے دست مبارک کے ساتھ ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائیں گے، اور جن کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جو آ چکی ہے انہیں اسناد سے آپ اپنے دست مبارک کے ساتھ نوازیں گے۔ بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج مجھے حضور ضیاء الامت دستیاب ہوتے، آج مجھے حضور شیخ الاسلام کی غلامی نصیب ہوتی اور وہ آپ بقید حیات ہوتے اور آپ تشریف فرما ہوتے، میں یہاں سے چلتا بھیرا شریف میں اور یہاں سے میں ضیاء الامت کو ہمراہ لیتا اور ہمراہ لے کر میں حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں گرتا کہ حضور آپ نے میرے دادا جان سے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا کیا پڑھتا ہے۔ اس وقت ان کا بیٹا یعنی کہ میرے دادا جان کا بیٹا اور میرے والد گرامی 8ویں کی کلاس کا امتحان کی تیاری فرما رہے تھے، تیرا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ حضور 8ویں کی تیاری ہو رہی ہے، امتحان بالکل قریب ہے، فرمایا چھوڑو سکول کو، علم دین حاصل کرو۔ میں عرض کرتا حضور آپ کے حکم پہ میرے والد نے سارا کچھ تج کر دیا ہے، نہ دنیا بنائی ہے، کچھ بھی نہیں بنایا، تیرے سونے محمد کے نام کی مالا جپی ہے، تیرے رب کی توحید کے ڈنکے بجائے ہیں اور تیرے نام پہ قمر سیالوی روڈ کا نام رکھا ہے اور قمر العلوم کا نام رکھا ہے، اور اس ادارے کے اندر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں۔ آج ہم نے 65 بچے تیار کیے ہیں اور تیرا علماء ربانی جی تیار کیے ہیں، ذرا تشریف لائیے اپنے دست مبارک کے ساتھ ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائیے۔ لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اس پہ بھی میں بس نہ کرتا، میں حضور شیخ الاسلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو ساتھ لیتا اور بارگاہ علی میں حاضر ہوتا، شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اے علی المرتضیٰ، اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے آپ کے سر پہ ولایت کا تاج رکھا ہے، یہ سارے آپ کے دین کو پڑھ کر اللہ کے ولی بن چکے ہیں، میرے ہمراہ چلیے اپنے دست مبارک کے ساتھ ان کے سروں پر ولایت کی تاج سجائیے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی میں بس نہ کرتا، میرا دل بھرا نہیں ہے، علی پاک کو ساتھ لیتا، عثمان غنی کو ساتھ لیتا، عمر فاروق کو ساتھ لیتا، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیتا جو خلیفہ بلا فصل ہے، اور دروازے پہ دستک دیتا خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں، حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کے پاؤں چومتا اور ان کی سفارش کرواتا اور انہیں میں لے کے جاتا باب طہارت پہ، باب عفت پہ، باب عصمت پہ، باب تفسیر پہ، حضرت خاتون جنت کے بارگاہ میں، اور آنکھوں کو جھکا دیتا، سر کو جھکا لیتا، سانسوں کو روک لیتا، عرض کرتا ابا حضور سے عرض کیجئے آج غلاموں پہ کرم ہو جائے، آج غلاموں پہ کرم ہو جائے۔ لیکن مایوسی کی میرے دوستوں کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے آنسو جو چھلک رہے ہیں یہ پتہ بتا رہے ہیں کہ وہ تشریف فرما ہیں، ان کے آنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ ہاں، جملہ اپنا کمر روم کی 4 دیواری کے اندر تبدیل کرنا چاہتا ہوں، آتا وہ ہے جو گیا ہوا ہو، آنے کے لیے جانا ضروری ہے۔ کوئی نہیں، میرا جملہ باہر والوں نے سمجھا، وقت پہ آ کے اندر بیٹھ جانا تھا تو اس فقیر کی باتیں سننی تھی کہ کیا عرض کر رہا ہے، آتا وہ ہے جو موجود نہ ہو، اور کسی حاضر ناظر کہتے ہیں۔ یہ بات کہ جی ان کے لیے جگہ کوئی نہیں بنائی، تو جگہ بنا کے ان کو پابند کرنا چاہتا ہے کہ اس مقام پہ بیٹھے۔ جگہ بنا کے پابند کرنا چاہتا ہے، تو کون ان کو پابند کرے؟ وہ مختار ہیں، وہ مختار ہیں۔ ممکن ہے تیرے پلکوں پہ انہوں نے تشریف فرما ہونا ہو، تیرے دل میں تشریف فرما ہونا ہو، تیرے سر پہ بیٹھنا ہو، فضا میں معلق ہونا ہو، جبریل کے پروں پہ بیٹھنا ہو، ایک دست مبارک ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھنا ہو، دوسرا عمر فاروق کے کندھے پہ، مراد رسول ان کے کندھے پہ رکھ، ان کو بیٹھنے کے لیے حاجت نہیں ہے،
میرے دوست وہ تو اپنے کاشانہ اقدس سے چل کے منبر پاک تک آیا کرتے تھے، غیور اور محبت کرنے والے رب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ مدینہ کی سرزمین آپ کے پاؤں کے نیچے اچھی نہیں لگتی، جنت پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو آؤ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے جہاں آج بیان اور واعظ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، مجھے حکم ملا تھا کہ تو نے جا کر طلباء کو نصیحتیں کرنی ہیں۔ میں کون اور نصیحت کیا لگے، ان کا فیض ہے، ان کا حکم ہے، تعمیل کر دیتا ہوں۔ اسے میری نصیحت سمجھیں یا اسے اس ادارے کا اعلامیہ سمجھیں۔ میں سب سے تو مخاطب ہوں، لیکن اب سب سے زیادہ توجہ ہٹا کر اس دارالعلوم کی چار دیواری کے اندر پڑھنے والے علماء سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو نصیحت کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ بیٹا آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، قرآن پاک کے جملہ الفاظ کو، کلمات طیبات کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی۔ بڑے بڑے اچھے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، سبھی اچھے ہیں، سبھی اچھے ہیں، اور آپ نے علم دین حاصل کیا اور علم دین سے اپنے سینوں کو روشن کیا۔ اب آپ عملی میدان کے اندر قدم رکھنے لگے ہیں۔ اس فقیر کی چند باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، بس 2-4 منٹ کے اندر میں اپنا اعلامیہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی توحید پہ ہمیشہ کاربند رہنا، اسے وحدہ لا شریک ماننا۔ ہے وحدہ لا شریک، ہے وحدہ، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کے محبوب کا مثل کوئی نہیں، اس کے محبوب کا بھی مثل، دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور وہ اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، جس پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ میری مثل نہیں، اور شے کے علاوہ دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ شیء نہیں ہے، شائع ہے، چاہنے والا ہے، جسے چاہتا ہے وہ شے بنتی ہے، اور جس وقت شے بن جاتی ہے پھر اسے کہتا ہے تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ گویا کہ چاہنے والا اپنی چاہت سے کہتا ہے کہ اب تو یہ ہو جا، اور اس کی چاہت اس کا محبوب ہے۔ اس کی چاہت محبوب ہی چاہت ہوتا ہے۔ توحید پہ ہمیشہ کاربند رہنا، غیر متزلزل عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے توحید پہ، اور توحید کو سمجھنا ہے اور اسے پینا ہے، اور اس کو پینے کے لیے کسی پیا کو تلاش کرنا ہے۔ توحید ویسے سمجھ نہیں آتی، بڑے نعرے لگتے ہیں، اور ایک جگہ پہ میں نے اشتہار دیکھا توحید مرچ مسالہ، العیاذ باللہ، تو مرچ مسالے میں توحید ہے یا توحید میں مرچ مسالہ ہے؟ یہ توحید جو ہے نا جی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ یہ ایسی توحید نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ مل جائے، ہر ریڑھی سے مل جائے، بلکہ توحید کا درس ہر مسجد سے بھی نہیں ملتا۔ جو مسجد پیا والوں کی ہوتی ہے وہ اس مسجد میں آنے والے کو وہ پیا پلاتا ہے، جب وہ پیا سے پیتا ہے پیا سے، اس کے لیے پیا کی تلاش ضروری ہے۔ توحید پہ ہمیشہ کاربند رہنا۔ دوسرا، ہر نبی کی تعظیم کرنا، ہر رسول کی تعظیم کرنا، رحمت کائنات کو خاتم النبیین ماننا، اور احترام، عقیدت، تعظیم، توقیر، تکریم، اس کے جتنے پیمانے، جتنی چیزیں آپ کو دستیاب ہوں، رحمت کائنات کے قدموں پہ نثار کر دینا، اور عرض کرنا جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تیسری بات، اہل بیت اطہار کے ساتھ والہانہ محبت کرنا۔ بڑا پاک خون ہے، پاکیزہ تر خون ہے، عفت مآب خاتون خون ہے، طہارت سے لبریز خون ہے،
اور اس خون کے بارے میں رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی. ترجمے سے گریز کر رہا ہوں، حدیث پاک آپ تک پہنچا دی ہے، علماء تشریف فرمائے، ان کو پتہ ہے اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے. اہل بیت اطہار کے ساتھ والہانہ محبت. چوتھی بات، رحمت کائنات کے تیار کردہ صحابہ میں سے ہر صحابی کی عزت بشمول حضرت امیر معاویہ. پتہ نہیں میں نے کیوں زور دیا ہے. درجہ، اب جملہ سنیں گے اس فقیر کا، درجہ صحابیت میں جس درجے کا میں صحابی علی المرتضیٰ کو تسلیم کرتا ہوں، نفس صحابیت میں امیر معاویہ کو اسی درجے کے اندر رکھتا ہوں، مانتا ہوں، دیکھتا ہوں. یہ میرے دائیں طرف اور میری دائیں طرف اور مسجد کی بائیں طرف سادات کرام بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر رہا ہوں، نفس صحابیت میں کل صحابہ برابر، نفس نبوت میں کل انبیاء برابر، نفس رسالت میں سب رسول برابر. جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اپنی حیات طیبہ میں اپنا مصلح رحمت کائنات نے علی پاک کے سپرد نہیں کیا، قحافہ کے بیٹے کے سپرد کیا. اور اپنی حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق کو اپنا بھائی نہیں کہا، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. ادھر بھی فضیلت ہے، ادھر بھی فضیلت ہے. بھائی سرکار کریم کے پاس کو دو چار فضائل تھے، جو اس کو دے دیا تو اس کو نہیں دینے دے، اس کو دے دیا تو اس کو نہیں دے دیے تھے. وہ فضائل کا منبع ہیں، وہ جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں فضیلتیں تقسیم ہوتی ہیں، جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں عظمتیں نصیب ہوتی ہیں، جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں حتیٰ کہ ان کی نگاہ میں اگر پتھر بھی آتا ہے تو وہ درود پڑھتا ہے، ہاتھوں میں کنکریاں آتی ہیں تو کلمہ پڑھتی ہے. سب صحابہ اکرام کا احترام، کسی کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، نفس صحابیت میں سب برابر ہے. یہ میں اپنے طلباء عزیز بچوں سے بات کر رہا ہوں. سب صحابہ اکرام کے بارے میں اپنا سینہ کھلا رکھنا ہے اور ہر صحابی کا نام لے کے کہنا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ یہ کسی آج کے ملا نے ان کو ٹائٹل نہیں دیا. یہ 11ویں پارے کے اندر اللہ کریم صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر. اور امت کے اندر جتنے بھی سلاسل ہیں، ہر سلسلے کے اندر اللہ کریم نے اولیاء کی ایک کہکشاں سجا رکھی ہے. ہر ولی کا احترام کرنا، اپنے محلے میں ہر بڑے کا احترام کرنا، اپنے والدین کا احترام کرنا، اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کو ہمیشہ اپنا حرز جاں بنائے رکھنا. اور جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے روزانہ کم از کم 1-2 رکوع کا ترجمے اور تفسیر سمیت مطالعہ کرنا. اور جو کسی آستانے پر بیعت ہیں سبحان اللہ، نئی بیعت تو کامل پیل تلاش کرنا جو اعتقادی اعتبار سے مضبوط ہو، کردار کے اعتبار سے پختہ ہو. اور آخری بات اور اس کے بعد اجازت، یہ علماء تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے خرمن علم، جو یہ مادر علمی کے اندر خرمن علم ہے، اس کے چنے ہوئے اور چنیدہ اور برگزیدہ موتی ہیں. ان سے عرض کر رہا ہوں، جس راستے پہ آپ کل سے نکلنے لگے ہیں، اس راستے پہ دھوپ زیادہ ہے، سائے کم ہے، کانٹے زیادہ ہیں، پھول کم ہیں، مگر راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. راہ وفا میں تنہا نکلو یا پھر اس کے ساتھ چلو، جس کی ٹھوکر راہ نکالے راہ میں ٹھوکر کھائے کم. اور ہمیشہ
اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ رکھنا۔ میں نے جملے میں اضافہ کیا ہے اور یہ اضافہ ضروری ہے، جملہ پھر عرض کر دیتا ہوں جو اضافے کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھروسہ رکھنا۔ میری طرف سے ابھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپورٹ، کھلا ہے میدان، اس کھلے میدان کے اندر آگے بڑھیں اور دین کا ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار کریں، کلمہ حق بلند کریں، اعلاء کلمۃ الحق کے اندر اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، حدیث پڑھیں اور حدیث پڑھائیں۔ جب آپ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، ہم قبروں میں بھی ہوئے تو ہمارے دل ٹھنڈے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔